بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ہفتے کی پیش آنے والے واقعات اور خبروں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے جناب زید صاحب سے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس ہفتے کی جو سب سے بڑی خبر ہے کہ عمران خان کی آنکھ کی تکلیف اور ان کو پیمز ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، اس کے بارے میں یہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو حق بات کرنے کی، حق بات پہ ڈٹے رہنے کی اور حق بات کے انعامات عطا فرمائے اور حق بات پر آپ کی زندگیوں کا خاتمہ ہو۔ حق بات ہی مسلمان کی ایک بڑی پہچان ہے۔ عمران خان کے بارے میں بات کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ٹیسٹ کیا گیا ہے ہمارا عام آدمی کا، لیڈرز کا ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ پریکٹیکلی تو تکلیف ہے، 73 سال کا ایک شخص ہے، عمر کے آخری حصے میں کوئی بھی فزیکل ڈیمیج ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو جس طرح سے لایا گیا ہے، پھر اس کا علاج کیا گیا ہے، گھر والوں کو اطلاع نہیں دی گئی، حالانکہ یہ ڈیکورم کے بھی خلاف ہے اور ان کی رسپانسبلٹی، میڈیکلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا کہ آپ کے سگنیچرز ہوتے ہیں۔ آپ کا جب کوئی گھر کا فرد اس طرح کی کسی بھی نارمل سرجری میں جاتا ہے نا، تو کوئی بھی گھر کا کوئی بھی فرد ہو، ضروری نہیں ہے کہ بہنیں ہی ہوں، خونی رشتہ کوئی بھی ہو، وہ سگنیچر کرتا ہے، منظوری دیتا ہے، اس کے بعد یہ کام ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کا تو لگتا ہے کہ جو ہیں ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور جو موجود ہیں جو یہ کر سکتے ہیں وہ اس کے اپنے ہیں نہیں۔ بلکہ میں کھل کے بتا دیتا ہوں نا یار، سیدھی بات ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہے نا ان کے بیک پہ نہیں ٹھہرے ہوئے، سیدھی بات ہے۔ جو ایک وہی بات ہے کہ ایک بہت بڑا بزنس کا ہب بنا ہوا ہے اس وقت عمران خان۔ کوئی عمران خان کو اچھے میں کر کے بیچ رہا ہے، کوئی عمران خان کو برے میں کر کے بیچ رہا ہے۔ یقین کریں کہ آپ میرے تو خیر جاننے والے کیا، میری فیملی میں کافی بزرگوں میں سے، بچوں میں سے نہیں، بچوں میں سے بہت کم لوگ ہیں، ہمارے خاندانوں میں بزرگوں میں اکثریت جو نا نون لیگ کی ملے گی۔ تو لیکن آپ ان 4 سالوں کے اندر کوئی ایک سوال نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، وہ گولو بولو کیا کیا نام ہے ان کے، آپ ان کے بارے میں کوئی بات پوچھیں گے نا تو وہ جو لوگ ہیں نا جو ڈائی ہارڈ ہے نون لیگ کے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات کہ وہ اپنے لیڈران کی اچھائی میں، یا جیسے کہ پولیٹیکلی ہوتا ہے نا کہ وہ بیان نہیں کر سکیں گے۔ میں دوسری سائڈ سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ بات پھر صحیح سمجھ آ جائے گی کہ نون لیگ کے بندے کے پاس بھی اس وقت ورکر ہو یا کوئی بھی، مطلب آپ سینیٹر لگا لیں یار، کوئی سینیٹر بھی ہے، پارلیمنٹیرین ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، اس کے بعد آپ گراؤنڈ کے ورکرز پہ آ جائیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی اچھی بات بتا سکے گا اس وقت۔ جی کرنٹ ایشو میں جی کتنا اچھا کام کیا ہے، کتنا اچھا انہوں نے وہ کارنامہ کیا، وہ آپ کو فٹافٹ بتائے گا کہ عمران خان یوں غدار ہے، عمران خان ایسا غدار ہے، عمران خان کو یہ ہوا ہے، اس نے فلاں چک، مطلب کہ اس کی زبان پہ، یہ نون لیگ کے سینئر کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ ٹاک شوز میں دیکھ لیں، آپ گراؤنڈ پہ جا کے، آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں کہ نون لیگ کے بندے سے پوچھو گے نا کہ ہاں بھی سنا سیاست میں، تو ہر سیاست کا ایک ہی وہ ہوتا ہے نا کہ جو شخص اقتدار میں ہوتا ہے اس کی رعایا اس کے اچھائیاں بیان کرتی ہے، یہ نہیں کرتے۔ یہ اپنے بندے کو اچھا ثابت، یا اپنی بندی کو اچھا ثابت کرنے کے لیے یہ ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ ایک لکیر ہے نا چھوٹی سی ایک، تو اس لکیر کو بڑا کرنے کے لیے نا اس سے چھوٹی ایک لکیر بنا دی جائے
تو آٹومیٹکلی وہ چھوٹی لکیر بڑی نظر آنے لگ جائے گی. تو یہ کیا کریں گے کہ آپ کو عمران خان کی برائیاں، حالانکہ وہ شخص 4 سال سے پہلے جا چکا ہے اقتدار سے، میں یہ گارنٹیڈ بات کہتا ہوں. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے آپ کو فٹافٹ بتائے گا جی عمران خان کے دور میں پٹرول 400 روپے لیٹر ہو گیا تھا. آج آپ پوچھیں گے اس وقت آٹے کا ریٹ اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ یہ آٹا اتنا مہنگا کیوں ہوا ہے. وہ سفید بالوں سے داڑھی رکھی ہوئی ہوگی اور وہ یہ جھوٹ بول دے گا کہ عمران خان کے دور میں بھی تو 150 روپے کلو آٹا تھا. یہ میں گرانٹیڈ میں سن چکا ہوں، باقاعدہ سن چکا ہوں یہ بات کہ ایک شخص نے ایویں بکواس کر دی کہ عمران خان کے دور میں تو 160 روپے ہو گیا تھا آٹا. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ جمعرات والے دن سہیل آفریدی نے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں سپریم کورٹ میں دھرنا دیا تھا نا. جمعرات کو سہیل آفریدی کی ملاقات کا دن تھا. اس کی ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا. ان کا واحد مطالبہ یہ تھا کہ ان کی فیملی اور ڈاکٹروں کی ملاقات کرائی جائے، ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بہت تشویش ہے. تو رات کو تقریباً 12-1 بجے دھرنا انہوں نے ختم کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جمعے والے دن سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے اور چیف جسٹس سے ملاقات کریں گے. یہ آپ بتائیں کہ ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے اس ملاقات میں کیا نتیجہ نکلا؟ ہاں سوال اچھا ہے، لیکن میرا جو جواب پچھلا تھا نا میں پہلے اس کو کور کروں گا. کور نہیں کرنا، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ میں نے ابھی ایک سائڈ دکھائی تھی جو کہ اپوزیشن پی ٹی آئی کی اپوزیشن ویسے تو اقتدار میں ہے، وہ میں نے تشریح کی تھی نون لیگ کی. دوسری تشریح یہ آتی ہے کہ خود پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ جو اس وقت لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو قربان، جس طرح شیر افضل مروت ہو گیا اور بہت سارے لوگ جن کے اب کپڑے اترے ہیں، تو یہ والا بزنس اس طرف سے بھی بڑا زبردست چل رہا ہے کہ ایک جان بوجھ کے خان صاحب کے لیے درد دل رکھنے والا بندہ بڑے اونچے اونچے ڈائلاگ بولے گا اور اس کے بعد وہ فیمس ہو جائے گا، ویوز میں جائے گا، اس کی ارننگ شروع ہو جائے گی. تو سب سے بڑا ہب اس وقت پاکستان میں عمران خان ہے، بزنس کا، کاروبار کا، انکم کا. میرا نہیں خیال کہ لوگوں اتنی غلط سائڈ پہ کبھی ملک کی کیا ہماری جو قوم ہے کبھی اتنی غلط سائڈ پہ نہیں گئی تھی. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت غلط سائڈ پہ چلے گئے اور ہم نے بھی ایک وہ یہودیوں اور ہندوؤں والا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہم بھی ایک مسیحا کے کلچر میں آ گئے ہیں، جبکہ مسلمان کے لیے مسیحا کا انتظار بالکل بھی نہیں ہے. مسلمان کے لیے خود کفیل ہونا حکم کیا گیا اللہ کی طرف سے. عمران خان آج چھٹ جاتا ہے کتنا عرصہ رہ لے گا. اس سر جی میں نے اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، جہاں جو غلط کام ہو رہا ہے وہ میں نے اور آپ نے روکنا نا. میں خود میں نے بھی اس کو مسیحی سمجھ لیا کہ وہ آئے گا وہ صحیح کرے گا، اور وہ آ کے اگر اس نے یہی والے کام شروع کر دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا. یہ ہم نہیں سوچ رہے بھائی میرے سامنے جو چیز غلط ہو رہی ہے میں نے خود کور کرنی ہے، سمجھ آئی نا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو کسی عمران خان کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود عمران خان بن سکتے ہیں. اگر آپ اس نظریے سے بھی چلتے تو آپ اپنے آپ کو عمران خان کے سٹیج پہ لے کے آئیں. ہم نے جو ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے نا، ہم مزدور لوگ ہیں، ہم تشریحات میں تو پڑھتا ہوں، میں اس کو بتاتا ہوں کہ دین میں تو یہ حکم ہے، دین میں تو یہ حکم ہے، دین میں تو یہ حکم ہے. اس طرح کی چیزیں کر کر کے ہم یہ ویڈیو تک پہنچے گے. یار ہم جو بھی ہیں، مرنا تو ویسے بھی ہے نا، اگر کسی نے نہیں بھی مارا اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر، ہم مزدور آدمی ہیں. لیکن یہ چیز جو ہم بنا رہے ہیں نا صرف اس نیت سے بنا رہے کہ کل کو ہمارے اپنے ذمہ داری ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ میری جہاں تک میری اوقات تھی یا رب میں نے اپنا فرض ادا کیا، یہ بھی کہہ سکے گا انشاءاللہ. اب آجا سہیل آفریدی والے. نہیں، آپ نے ابھی ذکر کیے شیر افضل مروت کا، تو کل اس نے ایک پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ دھرنے والے دن علیمہ آپا نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ آپ آرمی چیف کو فون کرو
اور میرا نام ECL سے نکلواؤ، تو بیرسٹر گوہر نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ میں ایسے کام نہیں کرتا۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شیر افضل مروت نے ایسے چھوڑا ہے، یا اس میں کوئی سنجیدگی ہے، یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی؟ آپ کو اس بارے میں کوئی علم ہے؟ اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے، سنی تھی میں نے، لیکن ایک بات بتاؤں نا، شیر افضل مروت ایک غلیظ انسان ہے، اور وہ مطلب اس کو کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ اس نے جتنی بھی بکواسیات کی ہے نا، ان پہ وہ کبھی نادم بھی نہیں ہوا۔ ایک بندے سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ آپ نے شاید، یہ تو چھوٹی سی بات ایک جھوٹ ہی ہے کہ وہ پہلی بات کہ بیرسٹر گوہر کو کہا ہے اس نے، ہاں، بیرسٹر گوہر کو اگر کہا تو بیرسٹر گوہر کی اپنی کتنی ورث ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، اسی لیے تو اس نے کہا نہیں میں ایسے کام نہیں یہ کرتا۔ ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے نا، یہ ڈائیورجن ہوتی ہے کہ لوگوں کو نا اس طرف لگا دو، ابھی اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا۔ شیر اس کی اوقات، مطلب بیرسٹر گوہر کو یہ کہے گا اور بیرسٹر گوہر اس کی بات مانے گا اور پھر وہ اس کو انکار یا اقرار کرے گا، یہ بکواس ہے سارا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علیمہ آپا نے کہا بیرسٹر گوہر کو دھرنے کے دوران اڈیالہ جیل کے باہر کہ آپ آرمی چیف کو فون کرو، انہیں کہو کہ میرا نام ECL سے نکالے، تو بیرسٹر گوہر نے کہا نہیں میں ایسا کام نہیں کرتا۔ یہ دھرنے میں موجود تھا، بیرسٹر گوہر اور علیمہ آپا، وہ تو وہاں موجود ہے نا، یہ موجود تھا۔ یہ تو کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی تو ایک ویڈیو چلی ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے واپس آ رہے، کوئی ایک بندہ بھی اسے ملنے ہاتھ ملانے والا کوئی نہیں تھا۔ بے اوقات شخص ہے، لیکن مجھے جو اس پہ غصہ ہے نا، اس نے میں بھی نام نہیں لیتا ہوں، لیکن اس نے ایسی غلیظ بکواس کی تھی کہ کسی کی ملاقات میں ایک خاتون انٹر ہوئی ہے تو اس نے کہا تھا وہ بغیر شیو کرائے بھی آ گئی تھی۔ میرے خیال سمینا پاشا کا کہا تھا اس نے۔ نہیں ہم نام نہیں لینا تھا نا، نام نہیں لینا تھا، لیکن وہ پھر اس کو نا، مطلب یہ کوئی بات ہے؟ اور یہ کس کو کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ سب سے غلیظ صحافی جو ہے اس وقت کا سب سے غلیظ صحافی طلعت حسین کو، سید لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ، اور کام وہ کر رہا ہے جو یزید والے کرتے ہیں۔ پتہ ہے یزید کا ایک ظلم مشہور ہے، یزید کا اقتدار کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ یزید کو یزیدیت پہ قائم رکھنے کے لیے طلعت حسین جیسے لوگوں نے بڑا موٹیویٹ کیا ہے۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو کیا ضرورت ہے اڈیالہ جیل جانے کی۔ مطلب خان صاحب کے بارے میں اس نے بکواس کی تھی ابھی کچھ مہینہ پہلے کہ ان کو کیا ضرورت ہے بھی اڈیالہ جیل جانے کی۔ مطلب وہاں پہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس کا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ان کے پاس، اور وہ ہر ہفتے جاتی ہیں، کوشش کرتے ہیں ملاقات کی۔ تو اس کا فرض بنتا تھا ایز اے صحافی نہیں، ایز اے مسلمان بھی نہیں، ایز اے سید بھی نہیں، ایز اے انسان ہی اس کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ یار یہ جو ملاقات قانون میں جائز ہے، اس کا اجازت جج نے دے رکھی ہے، یہ کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ الٹا وہ بکواس کر رہا ہے کہ یہ لوگ جاتے کیوں ہیں۔ یعنی کہ جو ایک بھگوڑا میجر ہے عادل راجہ، اس نے شروع میں ہی اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ غدار ہے، PTI کا غدار ہے یہ شیر افضل مروت غدار ہے یا نہیں ہے، ہمارا یہ موضوع ہے، تو اس طرف چل ہی پڑا۔ نہیں، آپ نے بات کی تھی تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں نے ایک مثال دی تھی نا کہ ایسے ایسے خبیث لوگوں نے، اس نے کیا کچھ نہیں کیش کیا ہے۔ اب چل اسی پہ آ جا پھر۔ پتہ ہے کہ اس وقت اس نے تقریباً لندن کے اپنے ساجد بھائی وینکوور والے، نام میں نہیں لینا چاہتا، امریکن، یہ جہاں بھی گیا ہے نا، یہاں تک کہ اس خبیث نے ان کی چاکلیٹیں تک نہیں چھوڑی ہیں۔ ایک بندے کا کارڈ لے گیا ہے، کارڈ خالی کر کے واپس لایا ہے، اور وہ مزدور تھا، کوئی بڑا آدمی نہیں تھا۔ چلے ہم اس پہ آتے ہیں نا، اڈیالہ جیل کے باہر جمعرات والے دن کی صورتحال پہ۔ ہاں، اڈیالہ کی جو جمعرات والی صورتحال ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ISF اور میری بڑی لڑائیاں رہتی تھی اسپیسز میں نا اس بات پہ، تو میں تو جبران بھائی سے تو خیر میری بات نہیں ہوئی اس موضوع پہ، باقیوں سے میری کافی لڑائی رہتی تھی اس وقت
جب علی امین گنڈاپور جو ہے نا یہ وزیر اعلیٰ تھا، تو میں نے یہ نوعیت ہی ہماری جو پارٹی کی پی ٹی آئی کی جو نوعیت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ریولوشنری پارٹی ہے، انقلابی پارٹی جو ہے نا وہ ڈیزائن ہوئے ہو، آپ کا موقف انقلابی ہی رہے گا، آپ کا پولیٹیکل موقف نہیں ہو سکتا۔ اور انقلابی پارٹی کے لیے ینگ بلڈ جو ہے نا سب سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی ریولوشن اٹھا کے دیکھ لیں، موجودہ اس وقت کی دیکھ لیں یا آپ پچھلی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ کرام کی دیکھ لیں کہ سارے صحابہ کرام ینگ ایج کے اندر وہ لوگ آگے آئے تھے۔ اور یار اب بنگلہ دیش کی مثال دیکھ لو، لڑکا ایک ینگ لڑکا شہید ہوا ہے ان کا، باقی ینگ لڑکوں نے پوری پارلیمنٹ کیا سارا کچھ ہی اڑا کے رکھ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ریکوائرمنٹ ہی آئی ایم ایس ہے نا، آئی ایس ایف نہیں آئی ایس ایف اچھا آئی ایم ایس اس کا ہے ساحل الدین کا، خیر وہ اس سے مطلب 30 ایئر کی لیڈرشپ جو کہ 30-35 سال کا 30 سال کے رینج کا جو لڑکا ہے نا وہ پی ٹی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو آنا چاہیے تھا۔ وہ لڑکا اس وقت جتنی کوشش کر رہا ہے نا اور جس عہدے پہ وہ بیٹھا ہے، سب سے زیادہ چیز جو ہے نا ہر منافق کو بھی یہ بات ہے، منافق سے مراد جو سچ کو جانتے ہوئے بھی ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا غلامی میں یا ڈر میں یا خوف میں، وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ اس وقت سہیل آفریدی بھی وزیر اعلیٰ ہے اور اس طرف مریم بھی وزیر اعلیٰ ہے۔ کمپٹیشن چیک کر لو کہ پبلک کا وزیر اعلیٰ کون ہے۔ ایک طرف آپ کو باقاعدہ ہضم کروایا جا رہا ہے کہ مان لو کہ یہ وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ یہ گٹر والا واقعہ ہے نا یہ اسی طرح نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کی ساکھ خراب ہونی تھی، اس لیے عظمہ بخاری نے ایک نارمل سے واقعے کو چھپانے کی کوشش کرنے میں ذلیل کروا دیا۔ نہیں پھر اس پہ پیکا ایکٹ نہیں لگتا تھا، ان پہ کہاں لگتا ہے اس وقت کوئی، وہ آپ اسے قانون کے تحت ملک چلا رہے ہیں، ہمیں تو لگ سکتا ہے نا، لگ جائے ہمیں تو بچے گا کیا، میرے پاس کیا بچا ہے؟ ایک بات ہے، اور مجھ پہ نہ بھی لگے، موت زندگی تو ہر کسی کی۔ پھر آپ کا میاں علی اشفاق سے ہے کوئی رابطہ، کوئی تعلقات بنانے شروع کرنے تھے؟ میاں علی اشفاق کا معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے یار، نہ کر، ہنسنے والی بات تو نہیں ہے اس میں؟ اس میں رونے والی بات ہے، اور رونے والی بات پہ آج کل ہنسی اچھا آتی ہے۔ یہ بتائیں کہ ہم واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ اڈیالہ پہ تھا خان صاحب کی صحت، اس کی جو یہ کہتے ہیں کہ 20 منٹ میں آپریشن ہوا ہے، جبکہ ان کے شوکت خانم کے اپنے ڈاکٹر جو ماہرین ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنی جلدی تو نہیں ہوتا، کوئی بھی آپریشن نہیں ہوتا 20 منٹ میں۔ یہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پیمز سے میرا ایسا رشتہ ہے جیسے دوسرا گھر، پیمز ہاسپٹل سے، کیونکہ ہمارا تو سسٹم ہی ایسا ہے نا کہ ہفتے میں 3 سے 4 چکر ہمارے اخلاقاً ہی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں، جس بیماری کی بات کر رہے ہیں اس کا ڈاکٹر واقعی میں موجود ہی نہیں ہے، پیمز میں موجود نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے کہیں سے ہائر کیا ہو یا کوئی پرائیویٹ سے کسی کو لا کے کیا بھی ہو تو یہ ایز اے قانونی نہیں ہے۔ نہیں، جب وہ پہلے انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہاں پہ نہیں لایا گیا، تو بعد میں وہاں کے ڈاکٹروں کا ویڈیو بیان آ گیا، تو کس بات پہ یقین ڈینائی کیا تو کسی جائے؟ نے بھی نہیں کیا، انہوں نے شروع میں ڈینائی کیا، ڈینائی نہیں کیا تھا۔ یہ جو کیا نام ہے اس کا، سیف اللہ، یہ کیا نام تھا یار اس کا جس نے یہ خبر کی تھی، اسد اللہ خان، اسد اللہ خان، اسد اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ پیمز ہی لایا گیا ہے۔ ڈینائی تو اب تک کسی نے بھی نہیں کیا ہے، نون لیگ کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں لایا گیا لیکن چھپایا تھا۔ ڈینائی سے مراد یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، یہ ٹرمپ کی طرح اس بات میں جھوٹ نہیں بول رہے، وہ انہوں نے چھپایا ہے بس۔ جب بات کھلی ہے تو سب نے اقرار کر لیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے نا کہ 20 منٹ کا آپریشن ہوا ہے۔ تو 20 منٹ میں کون سا آپریشن ہوتا؟ 20 منٹ میں ان کو دستانے پہنتے، ان کو اوزار سیدھے کرتے لگ جاتے۔ 20 منٹ میں آپریشن ایک ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے نا چھوڑو، دفع کرو، نہیں کرنی بات۔
وہ آپریشن 20 منٹ میں ہوتا ہے، یہ والا آپریشن 20 منٹ میں. یہ مسئلہ آپریشن کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے، اس کی ہیلتھ کا ہے. جو مین مدے پہ آؤ نا. 20 منٹ میں یعنی کہ آپ کہتے ہیں گراج میں کھڑی گاڑی فٹ ہو سکتی ہے. لگتا ہے کہ تو کہیں اور جانا چاہ رہا ہے. سیریس موضوع پہ رہا ہے. 20 منٹ میں آپریشن ہو یا یہ دیکھیں خان صاحب کی منظوری تھی، یہ خان صاحب کی منظوری ہوتی، گھر والوں کی منظوری ہوتی، تب بھی یہی ہونا تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اتنا خفیہ کر کے، یہی وہی کام آ گیا نا کہ اس کو اتنا خفیہ کر کے کیوں کیا. اب جو بچی گٹر میں گری ہے، تیرا اگلا سوال میں ہی کر لیتا ہوں کہ وہ جو بچی گٹر میں گری ہے اور اس کی ماں گٹر میں گری ہے اور وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ حاملہ بھی تھی، مطلب 3 جانیں گئی ہیں. یہ حادثہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے حادثہ. اتنے بڑے صوبے میں اتنا حادثہ ہونا ایک نارمل سی بات ہے، یہ کوئی ہیوی نہیں ہے. لیکن وہی بات آ گئی کہ ایک وزیر اعلیٰ کا چہرہ اتنا صاف ستھرا کر کے دکھانا ہے کہ اس بات کو چھپاؤ. جیسے بھی پچھلے ہفتے وہاں پہ وہ کون سا یہ تھا لاہور میں، جو اس میں آگ لگی تو وہ فٹافٹ اس خبر کو چھپانے کی کوشش کی. آگ لگی ہے نا، لگتی ہے نا، آگ پوری دنیا میں لگتی ہے. اس کو کور کرنا ہوتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہاں جی فٹافٹ کور کر لیا، دیکھیں ہماری یہ پروگرس ہے. باقی آفتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. یہ کوئی اسپیسیفک واقعہ نہیں ہوا ہے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا کہ ایک عورت اور ایک اس کی بچی گٹر میں گر گئی. بڑے بڑے نالے جو ہے نا لوگوں کی لاشوں سے بھر کے نہیں، یہ جاتے گل رہے. پلازا آگ لگی تو میڈیا پہ اتنی ہائپ کریٹ کی گئی، تو یہ اس واقعے پہ نہ ہی یہ جو اینکر ہیں یا ٹی وی مالکان ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی انہوں نے رپورٹنگ نہیں کی، اس طرح کے پروگرام نہیں ہوئے، اس طرح کے. یہ تو نے میری پسند کا سوال پوچھا. یقین کر تو نے دل خوش کر دیا. پاکستان کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے نا اس کو خود کو صحافتی ادارہ کہتا ہے. جنگ جیو گروپ سب سے بڑا یہ ہے. حالانکہ جو ایکسپریس کا جو گروپ ہے نا وہ بڑا ہے، وہ اس کے میرے خیال وہ کم ہے، لیکن یہ اس لیے بڑا ہے کہ یہ ہر حکومت کے اور اس کے ساتھ رہتا ہے. لیکن میر شکیل الرحمان نے تحریری لکھ کے دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم کوئی صحافتی ادارہ نہیں، ہم بزنس مین ہیں. دھندا کرتے ہیں، دھندا بولا. دھندا چھوڑ دے، وہ پھر لوگوں کو بات کہیں اور چلی جائے گی نا، سمجھ نہیں آئے گی. نہیں، ریکارڈ پہ اس نے دھندا. بزنس مین کہنا ہے، انگلش بولنا. صحافتی ادارے کی بات کر رہا ہے جو صحافتی ڈکلیئر کر رہا ہے خود کو پبلک میں جا کے. پولیٹکس چیک کر، اور وہاں پہ سپریم کورٹ میں ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں کوئی صحافی نہیں ہوں، کیونکہ صحافی پابندیوں میں آ جاتا ہے. بول رہے ہیں بولیں آپ. پبلک میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم صحافتی ہیں، ہماری خبریں ہوتی ہیں. حالانکہ یہ بزنس، اور میں اب یہ بزنس کو میں کلیئر کرتا ہوں کیسے. ٹی وی چینل ایک بنتا ہے، اس کے بعد پرچیز کیے جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس صحافتی کارڈ ہوتے ہیں. وہ صحافت کرنے نہیں جاتے، ذہن میں رکھیو. صحافت کرنی ہے نا اس وقت کے دور میں تو آپ کو ملک سے باہر جانا پڑے گا. جو لوگ اس وقت صحافت کر رہے ہیں نا وہ ملک سے باہر ہیں. آپ یہاں پہ صرف بزنس کریں گے، یہ ذرا لمبا ہوگا لیکن یہ بہت ضروری سوال. یار یہ ضروری ہے نا، بہت ضروری ہے. پہلی بات کہ وہ صحافی خود کو شو کرائے گا، خبریں پڑھے گا، لیکن وہ اپنا مال بیچ رہا ہے. مال کیا ہے کہ ہر غلیظ چہرے کو صاف کر کے اس نے اچھا کر کے دکھانا ہے. وہ مال بیچ رہا ہے، اس مال کے بیچنے کی وہ تنخواہ لے رہا ہے. پہلا سٹیپ یہ اسی شخص کا ہے جو اس وقت آپ کو ایئر وائی، جیو اور ہر قسم کے ٹی وی چینل پہ نظر آئے گا. وہ اپنا مال بیچ رہا ہے. اس تحریر ہے نا جو ان کی سپریم کورٹ میں لکھی، اس کے اکارڈنگ یہ تشریح بنتی ہے اصل میں کہ میں ایک بزنس مین ہوں اور میں سیل مین رکھتا ہوں. وہ سیل مین یہ ہوتے ہیں جو شہزیب خان زادہ جو عورت کی عدت بیچ رہا تھا. عورت کی عدت باقاعدہ بیچی گئی ہے. اس پروگرام کی ریٹنگ سے حساب لگا لو کہ اس عدت کیس پہ جو میرے خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے. اسلامی 1400 سال چھوڑ دیں، غلیظ سے غلیظ مذہب ہیں جو ان میں بھی یہ والا کیس نہیں ملے گا. لیکن یہاں چلا، یہ ابھی کمپلیٹ ہونے دے.
پہلا چہرہ. دوسرا چہرہ یہ ہے کہ جب یہ دوسری جماعت کو یا دوسرے لوگوں کو یا باہر کے ملکوں کو بتاتے ہیں نا، یہ جواب ذرا زیادہ غور سے سننے والا ہے. پھر یہ بکواس کرتے ہیں کہ جی میڈیا کو پابند کیا ہوا ہے. کوئی پابند نہیں ہے. یہ دوسرا اسٹیپ ہے ان کا مظلومیت کارڈ. ان کے گھر جا کے چیک کرو، ان کے بزنس چیک کرو، ان کے رابطے چیک کرو. اور ایک مثال تو زندہ، یہ کون ہے یار، یہ وزیر داخلہ، یہ وزیر خارجہ آپ کا، اسحاق ڈار ہے، وزیر خارجہ، محسن نقوی وزیر داخلہ. وزیر داخلہ، سوری، وزیر داخلہ. 24 نیوز نہیں ہے صرف یہ ایک پورا سٹی 21، سٹی 20، یہ پورا ایک سیکٹر ہے. یہ دھوکے میں رکھا گیا ہے عوام کو کہ یہ صحافی ڈیزائن کیے جا رہے، کوئی صحافی نہیں ہے. نہیں، جو وہ اب تو ان کو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بھی نہیں مل رہے، پھر بھی یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ. بحریہ ٹاؤن مشہور ہو جاتا ہے نا، نظروں میں آ گیا نا. پلاٹ ملنے بند ہوئے ہیں. بحریہ ٹاؤن کو ہٹا دینا بھی، جو پلاٹ ملنے بند ہوئے ہیں. اس وقت کیا مل رہا ہوگا پتہ ہے؟ یہ اتنے بڑے مگرمچھ ہے کہ پلاٹوں سے ان کا پیٹ بھی نہیں بھرنا. اتنا بڑا یہ مگرمچھ بن چکا ہے یہ پورا سسٹم. لیکن میں نے ایک اور بات پوچھنی ہے آپ سے. وہ جو گٹر والے واقعے میں جو ماں بیٹی فوت ہوئے ہیں اور اس کے وارثین، یعنی کہ اس عورت کا شوہر، اس پر جو پولیس نے تشدد کی ہے، اس کی پریس کانفرنس سارے چینلوں نے لائیو دکھائی ہے. یہ کوئی آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے یہ کیا سین ہے؟ چھوٹے لیول کا ہے نا. چھوٹے لیول کا نہیں، اس نے کھل کے بولا ہے، پولیس پہ تنقید کی ہے اور میڈیا نے چلایا یہ. اور اس پہ منصور علی خان نے اور کافی لوگوں نے پروگرام کیے ہیں. کیوں کیے؟ یہ آپ بتائیں. میں بتاتا ہوں. تذلیل کس کی ہے اس میں؟ پنجاب حکومت کی. تذلیل کس کی ہے اس میں؟ پولیس کے محکمے کی. نہیں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سارا ملبہ پولیس پہ ڈال دیا. سن تو لو نا، یہ ریکوائرمنٹ ہے نا. جب تک آپ اپنے ساتھ کسی غلیظ انسان کو نہیں کھڑا کریں گے آپ معتبر نظر ہی نہیں آ سکتے. جتنی پنجاب حکومت، جتنی فیڈرل حکومت گندی نظر آئے گی، اتنے ہی آپ کے جو غیبی اقتدار والے ہیں وہ اچھے نظر آئیں گے. کوئی ایفرٹ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فرشتے پیچھے حکومت چلا رہے ہیں. 3,33,000 روپے کا ایک شخص مقروض ہو چکا ہے اس وقت پاکستان کا. اس چہرے کو کیسے چھپانا ہے؟ زرداری کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ زرداری جو ہے نا وہ ایک بڑا سودے باز ہے. نواز شریف کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ اس کے بیانات بڑے غلیظ ہیں. مریم کو سامنے رکھنا اور مریم کے بھی وہ والے کام ہائی لائٹ کرنے جس سے نظر آئے کہ مریم بڑی گندی ہے. جب مریم گندی نظر آئے گی تو پھر کون اچھا نظر آئے گا؟ آرمی اچھی ہے. یہ والی پولیٹکس ہے. آپ نے غزہ کا سودا کر لیا، غزہ کا سودا ہو گیا نا، سگنیچر ہوئے ہیں، اس پہ تو بول سکتے ہیں نا، باقاعدہ آن ایئر چلا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے غزہ کا سودا. یہ کس نے کرا دیا؟ وہ تو شہباز شریف نے کہا ہے نا، کیا؟ جو ہمیں قرضہ دیتا ہے وہ اپنی بات بھی منواتا ہے. یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے. بس اسے شارٹ کر کے اس کو شارٹ اس طرح کرتا ہوں کہ وہ جو قرضہ لے کے ملک چلانے کی بات کر رہا ہو، پتہ ہے کس پہ تہمت لگا رہا ہے وہ؟ سب سے پہلی تہمت تم اپنے کسان پہ لگا رہے ہو. یہ 4-4 5-5 ارب ڈالر کی جو اپنی یہ لابنگ کروا رہے ہو نا، لابنگ کروا کے، اور یہ جس طرح بھی آپ پیسہ باہر کی طرف لگا رہے ہو نا، خدا کی قسم 1 ارب ڈالر صرف کسانوں پہ تم فکس کرو، وہ دن رات محنت کرے، آپ دنیا کو قرضہ دینے کی حد تک پہنچ جاؤ گے. اتنی زرخیز زمین ہے پاکستان کی. رول گیا ہے، وہ تو بیچارے احتجاج رولا گیا ہے، کوئی بھی نہیں رولا، سب کو رولا گیا ہے.
वही कह बाय रहे हैं ना, डिजाइन रोला जा रहा है। वही कह रहे हैं ना, वो तो एहतजाज कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारी कहाँ की पसंद, कहाँ की खुशियाँ, कहाँ का कुछ। 1 वो अरब कहते हैं हमारे फसलें बर्बाद होगी, उनका आलू बेचारों का ऐसे रुल रहा है। 1 अरब डॉलर आप किसानों पे लगाएं, 1 अरब डॉलर आप आईटी सेक्टर में लगाएं। पूरी दुनिया में आप चेक कर लें कौन सा मुल्क है जो तलवारें और बम बना रहा है। सारे कितनी तरक्की कर रहे हैं इस वक्त। अब मुझे मिसाल मजबूरन इंडिया की देनी पड़ रही है। यूरोप से मदर ऑफ डील क्या हो गई है परसों इंडिया की। हम 1 अरब डॉलर के लिए पता नहीं क्या क्या मुआहदे मानते जा रहे हैं, और बाकायदा बताया जा रहा है कि हम इतने नीचे आ चुके हैं। मतलब ये वही बात नहीं होगी जलालत वाली के, मतलब फ़कीर है को उसको बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा मैं मांग के लाऊंगा तो आप खाओगे। 25 करोड़ और इतने जरखेज ज़मीन के लोगों के ऊपर पहली जो ना तोहमत लगी हुई है। तोहमत क्या लगी, उनको डिग्रेड किया गया ना। आपका जो किसान है और आपकी जो ज़मीन है, इसको मैच तो करके देख। सिंध से लेकर ना, सिंध को छोड़ दे तू, सादिकाबाद से शुरू हो जा और कश्मीर तक जा, गिलगित तक जा, देख ज़मीन क्या क्या उगा रही है। इन पे इन्वेस्ट नहीं करना, इनको जलील करना है और फिर कर्जा लेके इमदाद लेके मुल्क चलाना। समझ आई है? ठीक है तो क्लोज कर। इस सारी मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ़ और सिर्फ जो नुकसान हुआ वो सिर्फ गरीब का, आम इंसान का नुकसान हुआ है। उसकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हुई है, मज़ीद वो कर्ज़ों के नीचे आया है, मज़ीद उसके बच्चे स्कूल से बाहर हुए हैं, मज़ीद उनके कारोबार ख़त्म हुए हैं, और वो इस हालत में आ गया है कि वो 2 वक्त की रोटी भी खाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। हमारे हुक्मरानों को गरीब का कोई एहसास नहीं है, कोई उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। बस वो अपने मसलों में, अपनी सियासत में, अपने कारोबारों में उलझे हुए। गरीब का बस अल्लाह ही है। उम्मीद करते हैं कि हमारे पास कोई अच्छा हुक्मरान आएगा जो सिर्फ गरीब के बारे में सोचेगा और इस मुल्क के बारे में सोचेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ फिर गलत कर गया है, हम कोई उम्मीद नहीं रखते कि कोई अच्छा मसीहा आएगा और वो सब कुछ चलाएगा। हम खुद अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान बनेंगे और अपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर अपने अपने मामलात को सही करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। वरना यहाँ पे कोई भी मसीहा आ जाए कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक मैं खुद सही नहीं होऊंगा मुझे कोई भी सही नहीं कर सकता। हर शख्स अपने डोमेन में, अपनी हैसियत में, अपने जगह में जितनी उसकी वर्थ है उसके अंदर वो इंसाफ कायम करे तो वो बेहतर रहेगा। अल्लाह आपको खुश रखे।